یہ منزل جہاں اس وقت میں پہنچ رہا ہوں یہ دیوان خانہ کی چوتھی منزل ہے اور دیوان خانہ قلعہ شیخو پورہ کی ایک اہم عمارت ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں۔ چوتھی منزل کا پلان کچھ اس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے ایک وسیع صحن ہے۔ اس صحن کی صرف دو جانبیں عمارتیں ہیں اور یہ نیچے کے پلان سے اسی وجہ سے ڈفرینٹ ہے۔ یہاں جو عمارتیں دی گئی ہیں ان میں 3 کمرے اور 2 برآمدے ہیں۔ مشرق کی سمت میں ایک کمرہ ہے اور ایک برآمدہ ہے۔ برآمدے کی 3 اوپننگ صحن کی جانب ہے اور اسی برآمدے میں ایک کھڑکی مشرق کی سمت ہے۔ دوسرے برآمدے میں ہے جو جنوب کی سمت واقع ہے، اس میں بھی ایک برآمدہ ہے، 3 اوپننگز ہیں اور اس کے ساتھ ایک موٹر کمرہ ہے۔ یا یوں کہیے کہ اس منزل پر ایک صحن، 3 کمرے اور 2 برآمدے واقع ہیں۔ اسی صحن کے شمالی جانب یا یوں کہیے کہ شمال کی جو نصف دیوار ہے وہ ایک نئی تعمیر شدہ کنسٹرکشن نظر آتی ہے اور اس میں 2 آرچز ایسی ہیں جن کے اوپر سیمی سرکولر کراؤنز ہیں۔ اس دیوار کا مقصد کوئی سمجھ نہیں آتا لیکن عین ممکن ہے کہ اس وقت کے حکمرانوں نے یہاں کوئی اور عمارت تعمیر کرنے کا پلان بنایا ہو جو کسی وجہ سے نامکمل رہ گیا۔ اب آئیے اس دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے ہم مشرق کے حصے تک آتے ہیں۔ یہ ایک ویل ڈیفائنڈ حصہ ہے، اس میں ہمیں ایک ملٹی فائل آرچ نظر آتی ہے اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جو کمرہ ہے اس میں داخل ہونے کے لیے یہاں کا بھی ایک راستہ تھا جس کو بعد میں بند کر دیا گیا۔ یہ مزید جب ہم اندر برآمدے کے اندر جائیں گے تو یہ پوائنٹ مزید سامنے آئے گا اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ اوپننگ کو بند کیا گیا ہے۔ اب آئیے اس برآمدے کی جانب جو اس صحن کے مشرق میں واقع ہے۔ اس برآمدے کی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 3 اوپننگز ہیں، ایک اوپننگ میں دائیں جانب، ایک یہ وسط میں اور ایک بائیں جانب۔ یہ اوپننگ اس طرح ترتیب دی گئی ہیں کہ دائیں اور بائیں جو 2 کالم ہیں وہ دیواروں کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں جنہیں ہم اٹیچڈ کالم کہتے ہیں۔ یہ 2 کالم انڈیپینڈنٹ فری اسٹینڈنگ کالم ہیں اور اوپر جو بڑا بیم ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کالمز کی کنسٹرکشن اس طرح ہے، یہ بڑی روایتی سی کنسٹرکشن ہے اور نیچے کی مناظر پر آپ یہ کنسٹرکشن دیکھ چکے ہیں۔ یہ ایک اس کا پلیٹ فارم ہے، پھر بیس ہے، پھر ایک صفحہ رول کنسٹرکشن ہے۔ صفحہ رول سے میری مراد ہے ایک گیم کی مانند، اوپر اور نیچے 2 کالرز ہیں اور پھر یہاں سے کالم کی شیفٹ شروع ہوتی ہے۔ اوریجنلی اس کے 12 سائڈز تھیں لیکن کالم کی ڈیکے کی وجہ سے یہ سب جو سائڈز ہیں یہ تقریباً ڈسٹرائے ہو چکی ہیں۔ ہر سائڈ کے بیچ میں ایک چھوٹی سی ایرس تھی۔ یہاں پتے بنے ہوئے تھے جو اوپر کی جانب آ رہے تھے، یہاں پتے تھے جو نیچے کی جانب جا رہے تھے، پھر ایک اور کالر اور پھر کیپیٹل۔ اوپر آئیں تو ہمیں ایک بریکٹ یہاں بنی نظر آتی ہے اور ایک بریکٹ باہر کی جانب نصب تھی۔ دونوں بریکٹیں ملٹی فائل آرچز پر مبنی تھیں اور جہاں ایک فائل دوسرے فائل سے ملتی تھی وہاں چھوٹا سا ایک والیوٹ بنا دیا گیا تھا۔ نیچے آ کر یہاں 2 ڈروپنگ ایلیمنٹس ہیں اور یہاں پھر ایک بیڈ موٹیو دے دیا گیا ہے۔ اس آرچ کے اندر کی جانب اگر اس جانب سے دیکھیں تو یہاں آپ کو بہت سی ووڈن انگریونگز نظر آئیں گے جن میں پیکاک یعنی مور خاص طور پر قابل ذکر ہے اور ساتھ ہی سپینڈل میں ایک سن فلاور موٹیو دے دیا گیا ہے۔ تینوں آرچز میں مختلف قسم کی کنسٹرکشن تھی۔ مشرقی برآمدے میں داخل ہوں تو اس کی کنسٹرکشن کچھ اس طرح ہے کہ اس کے شمالی حصے میں ایک دیوار ہے۔ اس دیوار کی جو ڈیٹیل ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک پینل ہے جو بالکل فلیٹ ہے، اس کے آگے آئے تو ہمیں ایک کالم ملتا ہے جس کے اوپر زگ زیگ ڈیکوریشن ہے۔ اس کی کنسٹرکشن ویسے ہی ہے جیسے کہ لکڑی کے ستونوں کی تھی جو ابھی آپ نے دیکھے۔ آگے ایک بار پھر ایک فلیٹ دیوار ہے، اس میں ایک چھوٹا سا پروجیکٹڈ آلکوو ہے، اوپر ڈپریشن ہے، نیچے کا حصہ باہر کو آیا ہوا ہے۔ اس آلکوو کا فنکشن اور دوسرے آلکوو جو کونوں میں ہیں وہ ان کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ یہاں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں ایک ناؤ ٹائپ کی کنسٹرکشن ہے اور اوپر ایک ملٹی فائل ڈپریس آرچ ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ حصہ کسی وقت اوپننگ کا کام کرتا تھا اور یہ کنسٹرکشن بعد میں انٹروڈیوس کی گئی اور یہ دروازہ جو ریکٹینگولر میں سیٹ ہے وہ بھی بعد کی کنسٹرکشن ہے۔ اولی یہ ایک آرچ اوپننگ تھی۔ اب آئیے اس دروازے کی دوسری جانب، وہاں بھی ہمیں ایک آلکوو نظر آتا ہے جو اوپر کا حصہ اندر ڈپریس ہے، باہر کا تھوڑا سا پروجیکٹڈ ہے۔ کارنر میں آئیں تو وہی کنسٹرکشن ہے اور یہاں ایک اور آلکوو ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس قسم کے جو آلکوو تھے یہ چیزیں رکھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اس قسم کے آلکوو چراغ رکھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے اور ان کی ڈیپتھ اس لیے زیادہ تھی کہ جتنا آپ چراغ کو اندر رکھتے اتنی ہی کم روشنی باہر آتی اور جتنا چراغ آپ آگے کی جانب رکھتے اتنی ہی زیادہ روشنی باہر آتی۔ لہٰذا جب کم روشنی درکار ہوتی تھی تو چراغ کو بہت اندر رکھ دیا جاتا تھا۔ یہ مقصد تھا ان کو ڈیپ بنانے کا۔ مشرق کی جانب ایک بار پھر ایک طویل دیوار ہے، اس میں دونوں جانب اس قسم کے بلائنڈ آلکووز ہیں، ایک اوپر ہے ایک چھوٹا ایک نیچے ہے، نیچے والا تھوڑا سا اونچائی میں زیادہ ہے جبکہ اوپر والا کم۔ مشرقی دیوار میں ہی وسط میں ایک کھڑکی ہے، اس کھڑکی کا سائز بعد میں چھوٹا کر دیا گیا ہے۔ باہر کی جانب اس کی 5 اوپننگ تھیں،
फिर वो 3 रह गई, लेकिन अब 3 की भी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो चुकी है और एक बहुत बड़ा खला हमें नजर आता है। ये खिड़की जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ, ये इस मंजिल की जनूब की सिमत जो बरामदा है उसकी जनूबी जानिब वाक़ है। इस बरामदे की जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह कि ये बरामदा मशरक़ी बरामदे से निस्बतन थोड़ा चौड़ा है, जबकि इसकी लंबाई उतनी ही है। इसके सामने भी 3 ओपनिंग्स हैं और हर ओपनिंग के बीच में एक लकड़ी का कॉलम दिया गया है। इसकी अगर छत आप देखें तो वो तमाम की तमाम लकड़ी की बनी हुई है और उसको पट्टियों से छोटी छोटी मुस्ततीलों और मुरब्बों में तकसीम कर दिया गया है। कोनों में बड़े यूनिट्स हैं, बीच में एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। फर्श जो है वो हेक्सागोनल टाइल्स पर मुश्तमिल है और उन टाइल्स को जोड़कर बनाया गया है। इस मंजिल पर जितने भी फर्श हैं वो इसी तरह तरतीब दिए गए हैं। इसी मंजिल पर 3 मुरब्बा कमरे भी हैं। एक कमरा इस सिमत के दाएं जानब यानी मशरक में और एक मगरब में, और इसी तरह उस कमरा वो जो बरामदा है मशरक की सिमत उसके शुमाल में भी एक कमरा है। ये कमरे इस तरह हैं कि जो शुमाली सिमत में कमरा है उसमें जो डेकोरेशन है वो काफ़ी कम है और बिल्कुल फ्लैट है, जबकि जनूब की सिमत में जो कमरा है या जनूब मशरक की सिमत में जो कमरा है उसमें डेकोरेशन में कदरे इजाफा हो गया है और उसमें ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स के साथ साथ बर्ड्स वगैरह भी शामिल है। और इसी तरह जब आप मगरबी बरामदे की तरफ जाते हैं तो वहाँ डेकोरेशन की तादाद मज़ीद बढ़ जाती है और बहुत से एलिमेंट हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये खिड़की जो है ये एक ओरियल विंडो है और इंतहाई खूबसूरत है। अगर आप बाहर की जानब से देखें तो ये बाहर की जानब प्रोजेक्टेड है। इसके ऊपर एक गुंबद नुमा छत है, अंदर बहुत से फ्लोरल मोटिव पर मबनी डेकोरेशन का काम किया गया है। दोनों जानब जैसे कि आप मेरी पुष्ट पर रोज देख रहे हैं कॉलम्स हैं जिन पर ज़िगज़ैग डिज़ाइन तरतीब दिए गए हैं। सामने की जानब 5 ओपनिंग है और इसका जो छत बाहर से है वो एक डोमिकल शेप का है। इसी जगह अगर आप बैठकर बाहर का मंजर देखें तो जो किला शेखुपुरा के खंडरात जनूबी सिंध में वाक़ हैं वो आपको साफ नजर आए। फिर आइए आप सहन की जानब, और सहन में आकर हम मुड़ जाते हैं जनूब मगरबी कोने की तरफ। सहन के जनूब मगरबी कोने में एक छोटी सी प्रोजेक्शन है और इस प्रोजेक्शन के साथ ही आप सीढ़ियाँ ऊपर जाते देखते हैं। ये सीढ़ियाँ हमें 4थी मंजिल से 5वीं मंजिल तक ले जाती हैं। वहाँ इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में चलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।